اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم بارگاہ امامین کاظمین حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی قبولیت بددعا ہمارا عنوان ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم دعائیں تو جلدی قبول کر لیتا ہے، لیکن بددعا قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور بددعائیں ہیں، جہاں پر پروردگار عالم تاخیر کی، حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے متعلق بددعا کی کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پروردگار عالم نے کتنے تاخیر کی، یہ تفاسیر سے اور قرآن کے آیتوں سے سب پر واضح ہے۔ لیکن جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے کسی کے لیے بددعا کی ہے تو فوراً ہی قبول ہوئی، انشاءاللہ اس روایت سے ظاہر ہوگا۔ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں کی ہیں، مدینہ سے مکہ بغداد کی طرف۔ پہلی ہجرت میں جب اسماعیل ابن مہران نے امام سے پوچھا کہ آپ اس مامون عباسی کے بلاوے پر جا رہے ہیں جو آپ کے پدر بزرگوار کا شہید کر چکا ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا تو آپ بتائیں کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا۔ امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد امام نے آواز دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں دوبارہ مدینہ واپس آؤں گا۔ لیکن جب امام دوسری ہجرت کر رہے ہیں اور کسی نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ جا تو رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ ابن علی، میرا فرزند امام علی نقی علیہ السلام۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ میرا فرزند ہوگا، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام نے امام علی نقی علیہ السلام کے اعلان امامت کے ذریعے سے اپنی شہادت کا اعلان کیا کہ اب میں جا رہا ہوں تو واپس نہیں آؤں گا، بلکہ وہیں بغداد میں میری شہادت ہوگی اور وہیں میرا مزار بنے گا۔ بہرحال امام بغداد تشریف لائے۔ اس وقت کا بادشاہ معتصم عباسی تھا، جو برابر آپ کے حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ کوئی ایسا حیلہ اور بہانہ تلاش کر رہا تھا کسی طریقے سے امام کو راستے سے ہٹایا جائے۔ بہرحال زیادہ تمہید و گفتگو وقت نہ گزارتے ہوئے میں جلدی سے اس مقام تک پہنچاتا ہوں۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہے معتصم عباسی ملعون کی کہ امام کو کسی طریقے سے اپنے راستے سے ہٹائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جس حکومت پہ وہ قبضہ کیے ہوئے ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ تو بنی فاطمہ کا ہے، اولاد فاطمہ کا حق ہے۔ لہذا چور کا دل کتنا بڑا ہوتا ہی ہے، وہ امام کے اوپر کے متعلق بہانے ڈھونڈتا رہا، کسی طریقے سے ہمیں موقع ملے اور امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے، کوئی ایسی بات ان کی طرف سے صادر ہو۔ لہذا برابر وہ اپنے دربار میں بلاتا رہا اور راستہ تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی راستہ نہیں ملا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے اب یہ سوچا کہ اب امام کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے۔ چند گواہوں کو اس نے معین کیا کہ خود ہی سے خود کچھ خطوط لکھیں اور لکھنے کے بعد ان کی طرف منسوب کیا جائے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کی طرف بھیجا ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کو یہ ساری اسکیم تیار ہو گئی، اور معتصم عباسی ملعون نے امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ بلانے کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف اسلحے اکٹھا کر رہے ہیں، میرے اوپر بغاوت کرنا چاہتے ہیں، مجھ پر خروج کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ لوگ ائمہ طاہرین علیہ السلام جن کے اقتدار زمین سے آسمان تک ہے، جن کے حکومت اور جن کی سلطنت مومنین کے دلوں پر ہے، ان کو ان ظاہری حکومتوں کی کیا ضرورت ہے کہ بادشاہ وقت کے خلاف یہ خروج کریں گے۔ بہرحال جو حکومت آپ کا حق تو ہے، لیکن اس طریقے سے آپ کو لینا نہیں چاہے۔ آپ حضرات کی فکر ہی نہیں رہی ہے کہ کسی بادشاہ کے اوپر خروج کر کے جب تک کہ انصار نہ ہو، ہاں اگر چاہنے والے ہیں اور اتنے فوج اکٹھا ہو جائے کہ آپ کا ساتھ دے سکے تو ظاہری حالات کے تحت بغاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے پاس گواہ موجود ہیں اس سلسلے میں۔ آپ نے فرمایا کہاں؟ تو وہ گھر کے باہری حصے میں جو صحن یا مہمان خانہ کہہ لیا جائے، وہاں پر وہ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہمارے پاس آپ کے غلاموں سے ملے ہوئے خطوط ہیں،
جن میں آپ کے غلاموں نے لکھا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ بادشاہ وقت کے خلاف آپ بغاوت کیجیے اور خروج کیجیے۔ امام علیہ السلام نے جیسے یہ دیکھا کہ اب تو گواہیاں بھی ثابت ہو گئیں اور سب کچھ ہو گیا، اب امام کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات واضح کر دی جائے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، الا یہ کہ خود مسئلہ امامت پر بات آ جائے۔ اب یہاں پر سیدھے سیدھے الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں، جھوٹے گواہ تیار کیے گئے ہیں، جھوٹے خطوط لکھے گئے ہیں۔ لہذا جیسے یہ صورتحال بنی، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اسی مقام کے اوپر، اسی مہمان خانے میں، اسی حال میں آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بارگاہ پروردگار میں عرض کی، اللہم ان کانوا کذبوا علی فخذہم، پروردگار ان لوگوں نے اگر میرے خلاف جھوٹ بولا ہے، جھوٹی گواہی دی، جھوٹے گواہ تیار کیے اور جھوٹے خطوط لکھے ہیں، فخذہم، تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اب امام کو یہ دعا کرنا تھا، ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ دیکھا یہ گیا کہ وہ گھر، وہ مہمان خانہ بالکل حرکت کرنے لگا، اور اتنی زیادہ حرکت میں آیا کہ وہ لوگ جو کھڑے تھے وہ زمین پہ گر پڑے، اور یہ مہمان خانہ ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے اور ایک مرتبہ پیچھے ہٹتا ہے۔ جیسے معتصم عباسی نے یہ صورتحال دیکھی، ایک مرتبہ امام سے عرض کیا، معافی مانگنے لگا کہ میں نے واقعی آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، میں نے جھوٹے گواہ تیار کیے تھے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم اس مہمان خانے کو سکون عطا کرے اور ٹھہرا دے۔ امام علیہ السلام نے آواز دی، بار الہ، تو جانتا ہے کہ یہ تیرے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں، لہذا تو اس گھر کو اطمینان بخش اور سکون عطا کر۔ اس وقت جیسے امام نے بد دعا سے دعا کی طرف قدم بڑھایا، فوراً پروردگار عالم نے آپ کی دعا قبول کی، اور اس وقت وہ گھر، وہ مکان، وہ کمرہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔